ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ تم میں سے جو شخص بھی منکر کو دیکھے تو اسے ضرور اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان کے ذریعے اس کو بدل دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے اپنے دل میں برا ضرور جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کا دور فتن ہے، پے در پے فتنے نمودار ہو رہے ہیں، دنیا کے حصول کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اب جائز ناجائز اور حرام و حلال کی تمیز بھی لوگوں سے تیزی سے رخصت ہو رہی ہے۔ دین و ایمان پر استقامت کم لوگوں کو نصیب ہے۔ اس دور میں نیک اعمال کرنا اور لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلانا ہر مسلمان کی لازمی ذمہ داری بن کر رہ گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریک کے مختلف ٹکڑوں کی طرح رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ ڈالے گا۔ قرآن مجید میں مومنوں کی اساسی صفات بیان کی گئی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، کہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجود کرنے والے، نیکی کا حکم اور بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اہل ایمان سے جو رویہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کامل خیر کی طرف بلائے، اللہ رب العزت کی طرف دعوت دے، اور اس دعوت کے پہلو با پہلو خود اپنے مسلم ہونے کا اعلان کرے، بالفاظ دیگر حق پر ثابت رہنے کے عزم کا کھلم کھلا اعلان کرے۔ اس اعلان کی ضرورت اس لیے ہے کہ دعوت حق قبول نہ کرنے والوں یا اس کی مخالفت کرنے والوں کو اہل ایمان کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ رہے، ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کے انکار حق یا مخالفت سے مسلمان مروب نہیں یا دل شکستہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس دین حق پر اور ثابت قدمی سے قائم ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مومنانہ صفات سے متصف فرمائے، ہمارا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں فرما لے، ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔